السلام على بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اسیران آل محمد کا کوفہ سے شام تک کا سفر کہ جس کے حوالے سے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اس سلسلے کی ہماری آخری گفتگو کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے روانہ ہوا ہے تو اس طویل راہ میں کئی ایسے مقامات تھے کہ جہاں یہ قافلہ اپنی نشانی چھوڑ کر گیا۔ بعض مقامات پر وہ نشانی کسی معجزے کی صورت میں تھی، بعض مقامات پر یہ نشانی کسی کمسن بچے کی قبر کی صورت میں تھی۔ تاریخ نے کئی ایسے مقامات لکھے کہ جنہیں مشاہد طریق یعنی راستے کے مشاہد اور مقامات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے کئی ایسے مشاہد کا، ایسے مقامات کا، ایسی زیارت گاہوں کا تذکرہ کیا جن میں سے کچھ مشہور ہیں کہ جن کی تعداد بعض مورخین نے 13 کے قریب لکھی ہے کہ جو ہم تک پہنچے۔ یقیناً آج سے 1400 برس قبل کی یہ بات کہ جہاں تمام تر مؤرخ اور تمام تر حالات اس خانوادے کے مخالف رہے، اس کے باوجود بھی 13 معروف مقامات اور زیارت گاہیں اور مشاہد جو ہم تک پہنچی، جن کی شہرت کے الگ الگ مراحل ہیں۔ بعض ہیں کہ جو فقط کچھ بزرگ کہ جو تاریخ سے گہری آشنائی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو فقط اس اہل علاقہ اور اہل منطقہ، اہل محلہ، اہل قریہ، اہل بستی کے درمیان معروف ہیں، بعض وہ کہ جو جس ملک میں ہیں اس ملک کی عوام اور وہاں کے افراد اسے جانتے ہیں، اور بعض ایسے مشاہد، ایسے مقامات کہ جو دنیا کے گوش و کنار میں بسنے والے عزاداران اور عمومی طور پر مؤمنین اور مسلمان جن سے آگاہ ہیں، ان 13 مشاہد میں سے کچھ اور ان کی مختصر سی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس کے حوالے سے جب آل محمد کا یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی جانب چلا، اگرچہ یہ پہلا مشہد ہمارے گفتگو کے موضوع سے باہر ہے، لیکن چونکہ راستے کے مشاہد کا تذکرہ ہے تو اسے بھی ہم ضمناً و تبرکاً اپنی بات میں شامل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقام اور مشہد کہ جو کوفہ کے قریب، جو آج شہر نجف میں واقع ہے، وہ مقام کہ جہاں سر امام حسین علیہ السلام کو ایک پتھر پر رکھا گیا تھا، وہ جو ایک مسجد تھی کہ جسے آج مسجد حنانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کی ایک تاریخ ہے آل محمد کے ساتھ جس کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں ہے، لیکن اس مقام کی طرف نشاندہی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی کہ جب راوی کے ساتھ امام اپنے جد مولائے کائنات کی زیارت کو تشریف لا رہے تھے تو راستے میں مسجد حنانہ کے مقام پر رکے، امام نے اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی اور راوی کو بتایا ہا ہنا وضع رأس الحسین، یہاں پر سر امام حسین کو رکھا گیا تھا۔ یہ مقام انتہائی معروف، آج بھی زائرین جب نجف اشرف کی زیارت کو جاتے ہیں تو مسجد حنانہ میں اس زری کی زیارت کرتے ہیں کہ جو اس جگہ سے منسوب ہے۔ اس کے بعد اگلا مقام، اگلا مشہد زیارت گاہ، یقیناً مسلسل سفر زیارت پر جانے والے اس نام سے بہت آشنا ہیں،
جناب شریفہ بنت امام حسن کا مزار، کہ اگر نقشے پر غور کیا جائے تو یہ مزار حلہ کے کنارے پر واقع ہے، حلہ کے آؤٹسکرٹس میں واقع ہے، لیکن اگر کوفہ سے شام کی جانب چلا جائے اور وہ راستہ کہ جسے اسیران کے قافلے نے اختیار کیا تھا، تو کوفہ سے یہ قافلہ حلہ کے کنار سے گزرتا ہوا اس جگہ سے گزرا تھا کہ جہاں آج بغداد شہر آباد ہے۔ یہ بغداد شہر اس وقت آباد نہیں تھا، یہ بنو عباس کے دور میں آباد کیا گیا۔ اس وقت وہ ایک غیر آباد علاقہ تھا کہ جہاں سے یہ قافلہ گزرا، اور راستے میں وہ مقام بھی آیا کہ جسے بعض علماء اور مورخین اس اسیران کے قافلے کی ایک منزل بھی کہتے ہیں، کہ جہاں پر اس قافلے کو روکا گیا تھا۔ اور یہیں سے علماء نے ایک احتمال یہ بھی دیا کہ جو روضہ آباد ہے، کہ جو منسوب ہے امام حسن کی دختر جناب شریفہ سے، کہ جنہیں طبیبہ آل محمد بھی یا جناب طبیبہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جن کے روضے سے مریضوں کی شفا یابی کے حوالے سے کئی واقعات منسوب اور معروف ہیں، جن کی کرامتیں مشہور ہیں۔ علماء نے ایک احتمال یہ بھی دیا ہے کہ یہ شہزادی، کہ جس کے بارے میں زیادہ تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بعید نہیں کہ یہ اسیران کے اسی قافلے کے ہمراہ ہو، جناب قاسم کی یہ خواہر، یہ بہن، کہ جب اسیران کا قافلہ اس مقام پر پہنچا تو اس بی بی کے رحلت ہوئی، لہٰذا اسے اسی مقام پر اس شہزادی کو دفن کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک مقام تھا کہ جو آل محمد کے اس سفر کی گزرگاہ تھی۔ وہاں سے یہ قافلہ آگے بڑھا اور بغداد کے درمیان سے گزرا، کہ جو اس وقت آباد شہر نہیں تھا، اور اس مقام سے بھی گزرا۔ مورخین نے لکھا اس جگہ سے اس اسیران کے قافلے کو گزارا گیا، اور وہاں یہ قافلہ کچھ دیر قیام پذیر بھی ہوا تھا، کہ جہاں آج بغداد کے علاقے کاظمین میں امام کاظم و امام جواد علیہم السلام کی قبر ہے۔ یہ قافلہ یہاں سے ہوتا ہوا عراق کی مشرق، عراق کے شمال یعنی ناردن عراق کی جانب چلا ہے، کیونکہ یہ قافلہ کوفہ سے ناردن عراق سے ہوتا ہوا ترکی میں داخل ہو کر پھر شام میں اتر کر دمشق پہنچا تھا، جیسا کہ ہم نے گفتگو کے پہلے سلسلے میں، پہلے حصے میں بیان کیا تھا۔ اور آگے بڑھیے، عراق کے جنوب کی طرف، عراق کے شمال کی طرف جائیے تو ناردن عراق کا ایک بہت معروف شہر، کہ جو کردستان پروونس میں آتا ہے، آج اقلیم کردستان میں آتا ہے، کہ جس کا نام ہے موصل۔ ایک بہت معروف اور بہت بڑا شہر، آبادی والا شہر۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ نے، مقاتل نے لکھا کہ جب اسیران کا قافلہ اس شہر کے دروازے پر پہنچا اور لوگوں کو خبر کی گئی کہ حاکم شام یزید لعین کا یہ لشکر ہے کہ جو اسیران کربلا کو لایا ہے، نواسہ رسول کی بہن بیٹیوں کو لایا ہے، تو اہل موصل نے اس قافلے کو قیدیوں کے ساتھ اور قیدیوں کو بازاروں سے گزارنے کی خاطر اس لشکر کو اپنے شہر میں داخل ہونے نہیں دیا تھا۔ اہل علاقہ نے رنج اور غضب کا، غصے کا، ناراضگی کا، منافرت کا اظہار کیا تھا اور اس لشکر کو اپنے شہر سے دور کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود شہر موصل کے اطراف میں، آؤٹسکرٹس میں ایک مقام ہے کہ جہاں سر امام حسین کو رکھا گیا تھا، اور وہاں آج بھی مشہد راس حسین علیہ السلام موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسی موصل کے انہی آؤٹ اسکرٹس میں پہلے مقام کے قریب ایک اور مقام ہے، پانی کا ایک چشمہ ہے۔ موصل پہاڑی علاقہ ہے، ناردن عراق ہے۔ پانی کا ایک چشمہ ہے کہ جو چشمہ منسوب ہے ہمارے چوتھے امام، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ جس کے بارے میں بعض مقامی افراد کہتے ہیں کہ یہ وہ چشمہ ہے کہ جب امام سجاد کو نماز ادا کرنی تھی، امام نے دعا کی تھی، امام کی دعا کے نتیجے میں وہ چشمہ جاری ہوا تھا، امام نے وضو کر کے نماز ادا کی تھی۔ مشہور ہے، معروف ہے اہل علاقہ میں۔ اگر موصل سے آگے بڑھیں، وہ مقام کہ جو اس سفر کی پیک تھی، کہ جو انتہائی نارتھ میں واقع تھا، وہ علاقہ کہ جو آج کے نقشوں کے مطابق ترکی میں داخل ہے، کہ جب عراق سے یہ قافلہ شمالی جانب بڑھتا چلا گیا اور
اب سفر کو دوبارہ جنوبی جانب لے جانے کا ارادہ کیا، تو جو مقام تھا کہ جو عراق اور شام کے درمیان میں ہے، جو آج ترکی کی حدود میں آتا ہے، اس علاقے کا نام ہے نصیبین۔ اس مقام پر بھی ایک زیارت گاہ ہے، ایک مشہد ہے، یا یوں کہیے کہ ایک مشہد تھا کہ جسے مورخین نے نقل کیا اور مسلسل نقل کیا، ایک سے زیادہ مورخین نے نقل کیا، کہ جو مشہد راس امام حسین تھا، کہ جہاں امام حسین کے سر اقدس کو رکھا گیا۔ کیا عجب شان ہے اس سر اقدس کی! لوگ یہ سمجھے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، ان کا ذکر مٹ جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن شہزادی زینب علیہ کا دربار شام میں کیا گیا وہ وعدہ تھا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم نہ تو ہماری یاد مٹا پائے گا، نہ تو ہمارے نانا پر نازل کردہ وحی کو ختم کر پائے گا، اس کی یاد کو لوگوں کے دل سے نکال پائے گا۔ اس وعدے کی، اس عہد کی، اس دعوے کی، اس قسم کی عملی تفسیر ہیں یہ مقامات، کہ جہاں ایک کٹے سر کو رکھا گیا اور آج تک مزارات اور مشاہد موجود ہیں۔ نصیبین کی یہ زیارت گاہ، یہ مشہد نور الدین زنگی کے زمانے تک موجود تھی، اور مشہد راس الحسین کے نام سے تھی، کہ بعد میں نور الدین زنگی نے اسے مسجد میں تبدیل کیا، اس کے نام کو تبدیل کر دیا، تاکہ کسی طرح اس مقام کی آل محمد سے نسبت کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے بعد جب ترکی سے یہ قافلہ دوبارہ شام کی جانب اترا ہے، دوبارہ جنوبی سفر شروع ہوا، تو شام میں ایک علاقہ ہے مسکنہ، اس مقام پر بھی امام حسین کے سر اقدس کو رکھا گیا، اور وہاں بھی مشہد راس امام حسین ہے، مقام ہے جو منسوب ہے سر اقدس امام حسین سے۔ یہ فقط وہ کچھ مقامات ہیں کہ جو مشہور ہیں، مورخین نے مسلسل انہیں لکھا، ایک سے زیادہ افراد نے لکھا، ہمارے مطالعے میں آ گئے، وگرنہ ملک شام کے علاقوں میں کئی ایسے مقامات ہوں گے کہ جو آل محمد کے مختلف یادگاروں سے منسوب ہے۔ اگلا مقام، جب مسکنہ سے اور نیچے دمشق کی طرف اترتے چلے جائیں تو راستے میں ایک شہر آتا ہے کہ جو بہت معروف ہے، کہ جسے حلب کہا جاتا ہے۔ حلب میں 3 مقامات تھے، 3 مشاہد تھے آل محمد کے اس سفر کی یادگار کے طور پر، جن میں سے 2 بہت معروف ہیں۔ ایک ہے مشہد المحسن ابن الامام الحسین علیہ السلام، کہ جس کے بارے میں علماء اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب اسیران کا یہ قافلہ حلب کے مقام پر پہنچا تو امام حسین کا ایک بیٹا تھا، ایک فرزند تھا، کہ جو مثل علی اصغر کمسنی میں تھے، کہ اس مقام پر جن کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، کہ جن کا نام محسن تھا، امام حسین نے اپنے شہید بھائی جناب محسن کے نام پر اپنے اس فرزند کا نام رکھا تھا، کہ جو وہاں جن کی رحلت ہوئی اور انہیں وہیں دفن کیا گیا، اور اہل علاقہ میں وہ روضہ مشہور ہے۔ اور جو زائرین حلب کے مقامات کی زیارت پہ جاتے ہیں، آج بھی مشہد جناب محسن ابن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ان مقامات پر ان سادات کا، ان کمسن بچوں کا انتقال ہوا، اور کیوں ان کی قبریں یہاں بنی۔ اس حوالے سے بہت سے احتمالات لوگ نقل کرتے ہیں۔ آپ نے مصائب میں یقیناً سن رکھا ہے کہ اگر ماں کے ہاتھ پسے گردن بندھے اور گود میں کمسن بچہ ہو، اور کوئی موقع سفر میں ایسا آ جائے کہ کمسن بچہ اپنے توازن کو برقرار نہ رکھ سکے اور زمین پر گر جائے، تو اس کے اختتام کہاں پر ہوگا؟ یقیناً وہ زندہ نہ رہ پائے گا، اس کی وفات ہو جائے گی۔ نہیں معلوم یہ سبب رہا یا کوئی اور سبب رہا کہ راستے میں یہ ان کمسن بچوں کے انتقال ہوتا رہا، یہ شہید ہوتے رہے اور ان کے مزارات بنتے رہے۔ ایک اور مقام کہ جو حلب میں مشہور زیارت گاہ ہے، کہ جو شاید ان تمام مقامات میں سب سے زیادہ معروف ہے، وہ کہلاتا ہے مشہد النقطہ، نقطے کا مقام۔ کیا ماجرا ہے؟ وہی مقام کہ جہاں پر حلب میں سر اقدس امام حسین علیہ السلام کو ایک پتھر پر رکھا گیا، اور اس پتھر پر تازہ خون جاری ہو گیا۔ لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، آج بھی اس کی کچھ باقیات موجود ہیں۔
اسے مشہد نقطہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جہاں خون امام حسین کے تازہ قطرے پتھر پر دیکھے گئے۔ حلب سے اور جنوب کی جانب سفر کریں تو دمشق سے پہلے اس اسیران کے قافلے کی ایک آخری منزل کہ جو آج کے نقشوں کے مطابق تو لبنان میں واقع ہے، مگر دمشق کے بالکل اوپری جانب یہ شہر ہے، وہ لبنان کے کچھ علاقے کے جو شام کے اندر کچھ داخل ہو چکے ہیں نقشے کے مطابق، جو آج لبنان کا حصہ ہے، انہی میں ایک شہر ہے، بہت معروف شہر ہے کہ جسے بعلبک یا بیلبیک کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں دو مشاہد ہیں۔ ایک مشہد وہی مشہد راس الحسین کہ جہاں وہ جگہ، وہ مقام کہ جہاں سر اقدس امام حسین کو رکھا گیا، جو آج مسجد کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اور دوسرا مقام ایک اور مزار، امام حسین کی آل میں سے، اولاد میں سے ایک اور کمسن بچی کا مزار کہ جس کا نام مورخین نے لکھا جناب خولہ بنت امام حسین علیہ السلام۔ یہ تاریخ کی ستم ظریفی، وہ ہستیاں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لحظہ قید کر لینا چاہیے تھا قلم سے، وقت کی ستم ظریفی یا زمانے کا ان کے ساتھ ظلم اور جور اور ناانصافی، کہ امام حسین کی اس دختر، اس بیٹی جناب خولہ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی، بس اتنا معلوم ہے کہ ایک روضہ ہے کہ جو امام حسین کی ایک بیٹی جناب خولہ سے منسوب ہے، کہ جو اہل علاقہ میں معروف ہے، کہ جس کے بارے میں علماء اسی احتمال کو قوی قرار دیتے ہیں کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ بعلبک سے گزرا تو اس موقع پر اس کمسن بچی کا جو بظاہر امام حسین کی لاڈلی سکینہ کی ہی ہم عمر ہو شاید، اس شہزادی کا انتقال ہوا، وصال ہوا، شہادت ہوئی، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اور آج بھی ان کا مزار معروف ہے، اہل شہر، اہل علاقہ، اہل لبنان اور حتیٰ کہ بیرون لبنان سے آنے والے زائرین بھی اس مقام کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، مشاہد اور مقامات کے اس مختصر بیان کے ساتھ آخری روایت، آخری قصہ، آخری واقعہ کہ جس پر کوفہ سے شام تک کے اس سفر کے بیان کا اختتام کیا جائے گا، ایک آخری ماجرا کہ جو اسیران پر گزرا، ایک آخری مشکل کہ جو شام میں داخل ہوتے وقت یا ہونے سے پہلے ان مظلوموں پر گزری، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا خلاصتاً اور مختصراً۔ صحابی رسول ہیں، بہت سن رسیدہ ہیں، راوی حدیث ہیں، نام ہے سہل ابن زیاد۔ سہل ابن زیاد کہتے ہیں میں حج بیت اللہ کی واپسی میں بیت المقدس کہ جو فلسطین میں واقع ہے وہاں کی زیارت کرتا ہوا جب دمشق کے قریب سے گزرا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی عید کا سا سما ہے، بڑی خوشیالی نظر آ رہی ہے، بڑا انتظام ہے، لوگ بڑے جوش و خروش میں ہیں۔ تو میں نے راستے میں موجود، اب یہ دمشق کے باہر کا، دمشق کے دروازے، اس وقت جو شہر کا دروازہ تھا اس کے قریب کا واقعہ ہے، کہتے ہیں میں نے ایک شامی کو بلایا اور سوال کیا کہ کیا تم شامیوں کی ایسی بھی کوئی عید ہے، کوئی تہوار ہے کہ جو ہم اہل مدینہ، اہل یثرب میں معروف نہیں ہیں؟ تو شامی نے سوال کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مسافر ہو، ہمارے علاقے کے نہیں ہو، تمہیں علاقے کی خبریں نہیں ہیں۔ کہا میں نے اسے اپنا تعارف کرایا کہ میں صحابی رسول سہل ابن زیاد ہوں اور حج کی واپسی میں بیت المقدس کی زیارت کرتا ہوا اس راہ سے گزر رہا تھا۔ تو شامی نے مجھے بتایا کہ اے صحابی رسول، بڑی مصیبت کی بات ہے کہ یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، جو خوشیالی کا سما باندھا جا رہا ہے، جو انتظام کیے جا رہے ہیں، جو لوگوں کا جوش و خروش ہے، یہ کسی خوشی اور عید کے تہوار پہ نہیں ہے، بلکہ حاکم یزید لعین نے نواسہ رسول حسین ابن علی کو قتل کر دیا ہے اور اب ان سمیت دیگر شہداء کے سرائے مقدسہ کو
لایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں حرم رسول کی مستورات کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ سہل کہتے ہیں میں نے جب یہ جملہ سنا تو دوڑ کر اس قافلے کے نزدیک پہنچا، نظروں کو جھکا لیا، میں نے تلاش کیا کہ قافلے میں کوئی ہو کہ جس سے میں بات کروں۔ میں نے دیکھا ایک نحیف و لاغر سا مرد ہے، زنجیروں میں جھکڑا ہے۔ میں قریب گیا، میں نے عرض کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے خاندان نبوت والوں آپ پر سلام۔ کہتے ہیں اس مجمع میں، اس بھیڑ میں، شہر دمشق کے دروازے کے قریب جب یہ قافلہ دمشق اور بازار شام میں داخل ہونے کو ہے، جب اس نوجوان نے، اس نحیف و لاغر قیدی نے میرے لبوں سے ان جملوں کو سنا، احترام کے اس سلام کو سنا، تو ایسے چونک کر میری جانب نگاہ کی کہ شاید تمام راہ میں کسی نے اس جوان کو سلام نہیں کیا ہو۔ کہتے ہیں سلام کا جواب ملا اور سوال ہوا تو کون ہے کہ اس بھرے مجمع میں اتنے احترام اور اکرام سے ہمیں سلام کر رہا ہے؟ میں نے عرض کی اے آقا، میں آپ کے نانا کا صحابی سہل ابن زیاد ہوں، یہ بتائیے کہ میرے لائق کوئی حکم ہو، کوئی خدمت ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ جواب ملا، مضمون روایت پیش کر رہا ہوں، اے سہل ذرا جائیے اور پھوپھی زینب کی سواری کے قریب جا کر ان سے سوال کیجئے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض مورخین نے یہاں اس بات کو بھی لکھا کہ سہل نے اپنے عمامے یا عبا کو کھول کر یا اپنے بدن سے الگ کر کر اس کے کئی ٹکڑے کیے اور مستورات آل محمد میں تقسیم کیے۔ سہل جناب زینب کی سواری کے قریب آیا، سر کو جھکا کر بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ شہزادی نے سوال کیا تو کون ہے جو اس مجمع میں ہمیں اتنے احترام سے سوال کر رہا ہے؟ سہل کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے شہزادی، آپ کے جد رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ اے سہل تو نانا کا صحابی ہے، فقط اتنا کر دے کہ یہ اب ہمیں شہر دمشق میں داخل کرنے والے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، ازدحام ہے، لوگوں کی نگاہیں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اے سہل اگر ہو سکے تو یہ جو نیزہ بردار ہیں جنہوں نے سروں کو نیزوں پر بلند کر رکھا ہے، ان سے یہ کہہ دے کہ نیزوں پر بلند سروں کو قافلے سے تھوڑا پہلے داخل کر دیں، آگے لے کر چلے جائیں تاکہ تماش بین ان سروں کی جانب دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور مستورات آل محمد کی جانب، ان کے چہروں کی جانب کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ سہل کہتے ہیں میں جب ان نیزہ برداروں کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ گزارش کی، میں نے ان سے یہ کہا، تو انہوں نے جواباً کیا کیا کہ اب جو قافلے کی وضعیت تھی اسے اور زیادہ تبدیل کر کے مستورات آل محمد کے لیے تکلیف دہ بنا دیا۔ پہلے یہ شہداء کے نیزوں پر بلند سر آگے تھے اور مستورات کی سواریاں پیچھے تھیں، لیکن ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اب کیا کیا گیا کہ ان نیزوں پر بلند سروں کو مستورات کی سواریوں کے درمیان لے آیا گیا تاکہ جو شخص بھی کسی سر کی جانب نگاہ کرے اس کی نگاہ ناگہانی طور پر مستورات آل محمد کی جانب بڑھ جائے۔ اس دکھ اور تکلیف اور مصیبت کے عالم میں یہ قافلہ شہر دمشق میں داخل ہوا، اور یوں یہ دکھوں سے، مصیبتوں سے، مصائب و آلام سے، درد اور تکلیف سے بھرپور سفر ظاہری طور پر اپنی منزل پر پہنچا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔